الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ویڈیو صحیح بن رہی والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ محبت نال ذوق شوق نال سارے دوست احباب بلند آواز وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جاگڑ دا ثبوت دیندیاں ہویاں اچھی آواز نال الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام اور تمام دوستوں بزرگوں بندانہ چیز نے جناب دوست احباباں دے سامنے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ دی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں آئے مبارکہ دا کچھ حصہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا حق تبارکہ و تعالی دی باہرگاہ وچ دعا ہے مالک اس بندانہ چیز دے دل دماغ زبان دے کلمت الحق جاری فرمائے حق تعالی توانو مینو سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے
میں مبارکباد پیش کرنا جناب محترم آصف سلیم صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا مبارک میلاد سجایا۔ سبحان اللہ۔ حضور دا میلاد منا کے سرکار دے غلاماں نو اکٹھا کیتا، حضور دے غلاماں نو دعوت دیتی، جو اج سرکار دے غلام سرکار دا ذکر خیر کر تے سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی اس کوشش نو کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور جڑے دوست احباب دور تو نزدیک تو چل کے آئے نے، اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ تساں دوست احباباں دا کچھ میں ماحول سست اور تھکاوٹ دی صورتحال وچ ویکھ رہے ہاں۔ ذوق دا مظاہرہ کرو، محبت دا مظاہرہ کرو، سرکار دا میلاد ہوئے تے پھر حضور دے غلام سنن والے ہون۔ حضور دے میلاد وچ ویسے سستی چنگی نہیں، سبحان اللہ۔ چونکہ میرے نبی دے غلاموں آرام و سکون تے ہوندا ہی رہندا ہے، لیکن یہ جڑیاں بابرکت گھڑیاں نے، عظمت اور شان والیاں گھڑیاں نے، ایک قسمت نال لگدیاں نے، اور خوش قسمت ہوندا ہے او بندہ جنہاں نو اللہ یہ گھڑیاں نصیب فرما دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے سستی دا مظاہرہ نہیں، خاموش ہو کے نہیں، بلکہ اللہ دے رسول دا ذکر اسی چست ہو کے اور خوش ہو کے سننا ہے۔ ہن میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا، جڑے دوست احباب تھکے بیٹھے نے وہی دوست احباب سبحان اللہ بولن تے اپنی گفتگو دا میں آغاز کروں۔ سبحان اللہ۔ میں پہلے گزارش کی تھی یہ قبلہ کاری صاحب کہ سارے دوست احباب تھکاوٹ دا شکار جو ساریاں نے ماشاءاللہ سبحان اللہ کی۔ اچھا ہون جنہ نے اپنی تھکاوٹ نو دور کرنا ہے او محبت نال بول چھڑو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، یہی تسی ذوق رکھیا تے انشاءاللہ العزیز بڑا سینہ مدینہ بڑھا کے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تیسرا پارہ پہلی آیہ مبارکہ میں دوستان کے سامنے عرض کی تھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا رسولاں وچوں اساں بعض نو بعض دے اوتے فضیلت بخشی، منہم من کلم اللہ، انہاں وچوں پھر کچھ او نے جنہاں دے نال اساں کلام فرمایا، سبحان اللہ۔ ورفع بعضهم درجات، فرمایا پھر انہاں وچوں کچھ او نے جنہاں نو اساں بلند و بالا مقام اور رتبے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی دے غلاموں، جملہ مفسرین کرام، محدثین کرام اور ائمہ کرام اس گل دے نال اتفاق کردے نے کہ منہم من کلم اللہ، ایدے تو مراد اللہ دے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے، اور ورفع بعضهم درجات، ایدے تو مراد تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء دی مبارک ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ منہم من کلم اللہ، اللہ فرماؤں ہے موسیٰ علیہ السلام دے نال اساں
کلام فرمایا ہے، اسا کلام کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ نو اللہ رب العزت دی ذات نے بڑیاں شانہ عطا کی دیاں، بڑے مقام اللہ نے عطا فرمائے، اور نبیاں وچوں جشیلے نبی، جشیلے نبی کس طرح ملک الموت رب تبارک و تعالی دی ذات نے بھیجیا، جا میرے کلیم دے کول تے میرے کلیم دی روح قبض کر کے لیا۔ ملک الموت آئے موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ وچ، آ کے موت دا پیغام دیتا تے موسیٰ کلیم اللہ نے آپ نے کڈ کے ماری چپیڑ اس ملک الموت نو، تے ملک الموت دا اکھ والا آنا جڑا ہے وہ باہر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ہاتھ مبارک جڑا سی وہ ایک نبی دا ہاتھ سی نا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی دا ہاتھ سی، آنا باہر آ گیا۔ ملک الموت واپس چلا گیا، رب دی بارگاہ میں جا کے عرض کی تھی، مالک انہیں جشیلے نبی کو بھیجے آئی، جا کے بس میں موت دی گل ہی کی تھی، تو انہیں زوردار مالک میں نے چپیڑ ماری ہے، آ میرا آنا کٹ کے رکھ دیتا ہے، آنا لے کے آ گیا۔ رب تبارک و تعالی دی ذات نے ملک الموت دی اکھ نو ٹھیک کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا جا پھر میرے کلیم دی بارگاہ وچ تے جا کے میرے کلیم نو عرض کر، رب فرما رہے ہے او بیلے اس بیل دے ہاتھ رکھو، تواڈے ہاتھ دے تھلے جننے وال آ جان گے میں رب تبارک و تعالی نے تواڈی انی عمر ودا دینی، سبحان اللہ۔ انہیں سال تواڈی عمر میں اضافہ کر دیتا جائے گا۔ ملک الموت آئے، اللہ دا پیغام سنایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر کوہ طور دے گئے، رب نال کلام کیتا کہ مالک بیل دے ہاتھ رکھاں، جنہیں وال آن گے تھلے انہیں سال عمر میں اضافہ تے ہو جائے گا، او دے تو بعد پھر کی ہونا ہے؟ اللہ نے فرمایا پھر کل نفس ذائقۃ الموت، پھر موت ہے۔ تے موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی مالک جو دو ہون بھی جانا ہے تے بعد وچ بھی جانا ہے، پھر بعد نالو ہون جانا بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی دے غلاموں، اے ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دا دربار، اور جس موضوع دے اج میں دوست احبابہ دے سامنے لب کشائی کرنی ہے وہ موضوع ہے کمالات مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے موسیٰ کلیم اللہ دا دربار۔ ملک الموت موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ وچ آیا تے ملک الموت میرے نبی دی پاک بارگاہ وچ بھی گیا سی، اللہ اکبر۔ تے میرے نبی دی پاک بارگاہ وچ جو ملک الموت آیا، کس صورت وچ ملک الموت حضور دے دربار وچ آیا، حضور دی بارگاہ وچ تشریف لے کے آیا۔ میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ہن پہلا کمال عرض کرن لگا، پہلے اللہ دا قرآن پڑھنا ہے، پھر حضور دا پہلا کمال بیان کرنا ہے۔ تسی انی کچھی آواز نال سبحان اللہ آکھنی ہے کہ میں نو پتہ لگے کہ دوست احباب سنن دے موڈ وچ بیٹھے نے، ذوق وچ بیٹھے نے، اور مدینے پاک وال جان لئی تیار بیٹھے نے۔ سارے بولو محبت نال ہاتھ چوک کے۔ عزیزان گرامی توجہ فرما، اللہ وحدہ لا شریک دا مبارک فرمان رب ذوالجلال نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ ساڈے او نبی نے جنہ دے نال اسا خوب کلام کیتا ہے، اسا خوب کلام کیتا ہے۔ میرے نبی دے غلامو، اللہ وحدہ لا شریک دی مبارک ذات نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نو بڑیاں شان عطا کیتیاں نے۔ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر نو بڑے مقام عطا کیتے نے۔ میں ہن عرض کراں، ایک او وقت سی جدو ملک الموت موسیٰ کلیم اللہ دی پاک بارگاہ
پہنچ گیا ہے ایک او وقت سی جو تیرے جو میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی امام الانبیاء دی پاک بارگاہ وچ ملک الموت آیا ہے میرے نبی دے غلاموں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ جو ملک الموت آیا ہے ایک بارہ ملک الموت نے آ کے بوہا کھڑکایا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دے کول موجود نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مبارک نسا دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ملک الموت آ کے بوہا کھڑکایا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھنا کیتا آن والے تسی کون ہو تے خیر نال تشریف لے کے آئے ہو میرے نبی دے غلامو جواب ملیا میں اجنبیاں تے نبی دی زیارت کرن واسطے آیا ماں حضور دے نال میں ملاقات کرن واسطے آیا ماں سیدہ کائنات نے فرمایا میرے بابے جان دی طبیعت مبارک نسا دے جا چلا جا پھر آگے ملاقات کر جامی ایک بارہ واپس گیا جو دوسرے بارہ آیا پھر آگے بوہا کھڑکایا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھنا کیتا آن والے کون ہو تے جواب ملیا میں اجنبیاں تے سرکار دا دیدار کرنا ہے حضور دے نال ملاقات کرنی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا نے پھر بھی یہ جواب دیتا جاؤ چلے جاؤ میرے بابے جان دی طبیعت مبارک نسا دے میرے نبی دے غلاموں جدو تیسرے بارہ ملک الموت نے آ کے دستک دیتی سیدہ کائنات جان لگیاں امام الانبیاء نے اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑ لیا ہے امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی اے آن والا کوئی اجنبی نہیں آن والا اجنبی نہیں بلکہ آن والا ہوئے جڑا والدین کو اولاد جدا کر کے لے جاتا ہے جڑا اولاد کو والدین جدا کر کے لے جاتا ہے جڑا رشتہ دار کو رشتہ دار کھو کے لے جاتا ہے عزیز و قارب کو جڑا عزیز و قارب جدا کر کے لے جاتا ہے میرے نبی دے غلام رب پروردگار دے محبوب نے فرمایا آن والا کوئی عام نہیں بلکہ ملک الموت آیا ہے امام الانبیاء دے غلاموں سرکار نے ملک الموت نو اندر آن کی اجازت دے دیتی حضرات گرامی ملک الموت آیا اللہ دا سلام سنایا دے رب دا پیغام سنایا رب دا پیغام لے کے آیا مالک ذوالجلال نے فرمایا میرے نبی دی پاک بارگاہ میں جات میرے نبی دی جا کے پہلے رضا طلب کر میرے نبی دی آن دا ارادہ ہوئے میرے نبی دی روح قبض کرنی ہے میرے نبی دی مبارک اجازت کے نو نہ ملے جمیں گیا ہے اومیں واپس آ جامی امام الانبیاء دے غلام سرکار نے پوچھنا کیتا میرے نبی نے فرمایا ملک الموت ایک دس موت دے وقت تکلیف دینا ہے ملک الموت نے عرض کی جی ہاں لجپالا میں موت وقت تکلیف دینا وا نبی پاک دے غلاموں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنوں تھوڑی تو تھوڑی تکلیف دے میں کنے کو تکلیف دینا ہے ملک الموت کا خدا لجپالا گندیاں دی ایک ٹہنی ہوئے تے اس ٹہنی دے اتے ململ دا کپڑا پانی دے وچ بھگو کے تے اس ٹہنی دے سٹ دیتا جاوے پھر اس ٹہنی تو ململ دا کپڑا کھچیا جاوے اس کپڑے دی تند ریزہ ہو جاندی ہے کملی والے جنوں کم تو کم موت دے وقت تکلیف دینا انی ایک تکلیف دینا میرے نبی دے غلام حضور دیاں مبارک اکھاں چوں نیر جاری ہو گئے نے امام الانبیاء نے فرمایا حضور نے فرمایا ملک الموت خبردار 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 میری امت بڑی کمزور ہے میری امت بڑی کمزور ہے میری امت بڑی کمزور ہے ملک الموت اج میری روح کڈن دے وقت ساریا تکلیفاں مینوں دے دے پر میری امت نو موت دے وقت تکلیف نہ دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ سبحان اللہ کیا
جنی تکلیف دینی ہے مینوں دے لے، پر میری امت بڑی کمزور ہے، میری امت نو موت دے وقت تکلیف نہیں دینی۔ آؤ میرے نبی دے غلاموں ہن جڑا نقطہ میں عرض کرنا ہے، کمال مصطفیٰ دا نقطہ عرض کرا۔ موسیٰ کلیم اللہ دی پاک بارگاہ وچ بھی ملک الموت آیا ہے، میرے نبی دی پاک بارگاہ وچ بھی ملک الموت آیا ہے، مگر جدو موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ وچ آیا ہے، اللہ نے فرمایا جا میرے کلیم دی روح قبض کر کے لے آ۔ جدو امام الانبیاء دی پاک بارگاہ وچ آیا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا ایک دے بغیر اجازت نہیں جانا، دوسرا بغیر اجازت میرے محبوب دی روح قبض نہیں کرنی، میرا نبی آن دی اجازت دے دے تے پھر میرے نبی دی روح قبض کرنی ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں ہن ملک الموت موسیٰ کلیم دی بارگاہ وچ آیا تے روح قبض کرن واسطے آیا، اجازت منگن دی ضرورت موسیٰ کلیم اللہ نو نہیں، مگر جب میرے نبی امام الانبیاء دی پاک بارگاہ وچ آیا، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات نے فرمایا بغیر اجازت میرے محبوب دی روح قبض نہیں کرنی۔ کملی والے تاجدار دے غلاموں، ملک الموت موسیٰ کلیم دی بارگاہ وچ بھی آیا ہے، ملک الموت تیرے میرے نبی دی پاک بارگاہ وچ بھی آیا ہے، مگر موسیٰ کلیم دی بارگاہ وچ آنا ہو رہے، میرے نبی دی بارگاہ وچ آنا ہو۔ جنہاں نو گل دی سمجھ آ رہی ہے محبت نال بول چھڈو سبحان اللہ۔ میرے نبی دے غلاموں، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ببرکات نے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑی شان عطا کیتیاں نے، میرے نبی نو بڑے مقام عطا کیتے نے، شان موسیٰ کلیم اللہ دا بھی بڑا ہے، موسیٰ کلیم اللہ دی بھی بڑی افضل والا شان ہے، پر میرے نبی دیا کیا باتاں نے، میرے نبی دیا کیا باتاں نے، میرے نبی دیا کیا باتاں نے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی ایسے چیز دی ونڈ کیتی ہے، میرے نبی دی عظمت اور شان بیان کرن واسطے آپ نے قلم چکی ہوتے رنگ بھر دیتے نے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا ہے، آپ فرمودے نے کہ سب سے اولا ایمان ہے کہ میرا نبی نبیاں وچوں سب تو اونچی شان پا کے آئے، ہاتھ کھڑا کرو سبحان اللہ، ہاتھ جتھے رکھنے نے تے آپا حضور دا ذکر مل کے کرنا ہے۔ سب سے سب سے شان محفل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ وچ مقبول ہو گئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک محفل کے اندر اپنی نگاہ رحمت فرما دیتی ہے۔ سب سے اعلیٰ سب سے خلق سے اولیاء
صبر شیروں سے آلہ ہمارا نبی والا حضرت عظیم البرکت چشتی صاحب تیری عظمت اسلام ہے میرے نبی کی عظمت شان تو لکھی کے کمال فرما چھڑیا سب سے تسی کمال سنیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک ذات دا میں ہن دوسرا کلام دوسرا کمال عرض کردا جاواں امام الانبیاء دے غلامو اللہ نے فرمایا منہم من کلم اللہ موسیٰ کلیم اللہ دے نال اسا کلام کیتا ہے موسیٰ کلیم اللہ دے نال اسا کلام کیتا ہے جملے جڑے دین لگا وا بڑے نقطے دے بہترین جملے دین لگا وا انشاءاللہ جملے سن کے پوری محفل چھوڑ اٹھے گی تو سبحان اللہ دی داد دے گی اللہ نے فرمایا اسا موسیٰ کلیم اللہ دے نال کتاب کیتا ہے موسیٰ کلیم اللہ دے نال اسا کلام کیتا ہے او میرے نبی دے غلاموں 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 موسیٰ کلیم اللہ دے نال جو اللہ نے کلام کیتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کلام کرن واسطے چل کے گئے نے میرے نبی نے جدو کلام کیتا ہے اللہ نے لال واسطے سواریاں بھیجیا میرے رب نے جدو کلام کیتا اپنے محبوب دے نال تیرے میرے نبی دے نال اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو لین واسطے اللہ نے سواریاں بھیجیاں نے میرے نبی نے لین واسطے جبریل امین آئے نے میکائیل آئے نے اسرافیل آئے نے عزرائیل آئے نے اے ہے میرے نبی دی عظمت و شان اے ہے میرے نبی دا مقام امام الانبیاء دے غلام اگلی گل ایدے قلوبی سواد زیادہ لہر والی ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر آپ رب نال کلام کردے سن کوہ دور دے جاندے سن پر جب میرے نبی نے کلام کیتا ہے سرکار نے عرش مولا دراز کیتا موسیٰ کلیم اللہ نے جو کلام کیتا سبحان اللہ تے کوہ دور دے جاندے سن سبحان اللہ میرے نبی نو اللہ نے ایسے کمال دیتے ایسی شان دیتی ایسے مقام دیتے جو تیرے تے میرے نبی نال اللہ نے کلام کیتا تے سرکار پھر عرش مولا نو اقراض کر گئے سبحان اللہ یہ ہے میرے نبی دی عظمت و شان سبحان اللہ آؤ کمال مصطفیٰ دا تیسرا نقطہ دیتا قرآن پاک دے اندر موجود ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر اپنے گربان دے اندر انج ہاتھ پاندے سن تے جو دو ہاتھ باہر کردے سن تے ہاتھ ایویں چمکدا سی جویں چودھویں دا چن چمکدا سبحان اللہ انج ہاتھ مبارک دی چمک ہوندی ہے سبحان اللہ جویں چودھویں دا چن چمکدا ہوے اچھا ہن غور کرو ہاتھ مبارک کے دا اللہ دے نبی دا سبحان اللہ تے اندر گیا ہے جسم مبارک جدے نال ہاتھ ٹچ ہویا ہے وہ جسم مبارک کے دا اللہ دے نبی اتھے نسبتاں کنیاں نے دو نے نسبتاں دو نے ہاتھ بھی نبی دا جس جسم دے ٹچ ہویا ہے وہ جسم بھی نبی دا ہن میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کمال ہو سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء دی نماز مسجد نبوی دے اندر اپنے غلاماں نو پڑھائی سبحان اللہ نماز دو بعد سرکار نے غلاماں نو واعظ و نصیحت فرمائی رات کافی ہو گئی لمبی رات ہو گئی سرکار نے غلاماں نو اجازت دی سرکار نے فرمایا ہن ساریاں نو اجازت ہے جاؤ چلے جاؤ تے صبح دی نماز واسطے ساریاں نے آ جانا ہے غلام سارے دے سارے اٹھ کے چلے گئے نے حضور جدو مسجد نبوی پاک جو باہر آئے نے نا تے گیٹ وچ سرکار دے دو صحابی کھڑے بول چھڑو سبحان اللہ دو صحابی سرکار دے کھڑے نے گیٹ وچ سرکار نے فرمایا گئے نہیں گھر تسی گھر نہیں گئے تسی
عرض کردے نے کملی والے جنہاں دے گھر قریب قریب سن سارے چلے گئے نے ساڈا گھر دورے گلیاں بھی بڑیاں اندھیریاں نے جان واسطے ساڈے کول کوئی لائٹ شیڈ دا انتظام بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سرکار دے غلام صحابی عرض کردے نے جنہاں دا گھر قریب قریب سی سارے چلے گئے نے حضور ساڈا گھر بھی دور گلیاں وچ بھی اندھیرا ہوندا ہے کملی والے ساڈے کول کوئی روشنی بھی نہیں تا کھڑے میرے نبی نے فرمایا تواڈے وچوں کسے دے کول کھجور دی سوٹی ہے کھجور دی سوٹی ہے کھجور دی سوٹی ہے غلام جڑے دو سن انہاں وچوں ایک اگے ہویا لجپالا میرے کول کھجور دی سوٹی موجود ہے میرے نبی نے فرمایا لایا میرے کول اگے لایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکات نے اس کھجور دی سوٹی دے ید اللہ والے ہاتھ مبارک پھیرے کھجور دی سوٹی چانر کرن لگ گئی سبحان اللہ کھجور دی سوٹی نے چانن کرنا شروع کر دیتا وہ بیلیو موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر نے جو تو اپنا ہاتھ مبارک اندر کر دے سن تے نسبتاں دو ہوندیاں سن ایک ہاتھ نبی دا ہوندا سی تے دوسرا جسم مبارک نبی دا ہوندا سی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک ذات نے جس کھجور دی سوٹی دے اللہ والا ہاتھ پھیرے آئے اس جگہ تے نسبت دو نہیں بلکہ نسبت ایک کے امام الانبیاء دے غلاموں اس چھوٹی نے چانن کرنا شروع کر دیتا سرکار نے فرمایا روشنی دی ضرورت سی روشنی تو دے کل آ گئی ہے جاؤ اپنے گھروں میں تر جاؤ نبی دے غلام ہون جا رہے نے روشنی اس چھوٹی نے کتنا دی کی تھی کس طرح دی کی تھی چار ہاتھ اس چھوٹی نے سجے پائے روشنائیاں کی تھیاں چار ہاتھ کھبے پاسے چار ہاتھ اگے تے چار ہاتھ پچھے گلیاں ساریاں روشن نے گلیاں روشن نے نبی دے غلام جا رہے نے چلدیاں 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 ہن ایک چوک آ گیا ہے ایک غلام نے جانا سی سجے پاسے نو تے ایک نے جانا سی کھبے پاسے نو ہن جنہاں دے کول چھوٹی سی انہاں نو دوسرے نے آکھیا تساں پہلے مینوں گھر چھڈ کے آؤ تواڈے کول تے روشنائی موجود ہے پھر تسی گھر چلے جانا میرے نبی دے غلام دوسرے صحابی نے جواب دیتا دوسرے صحابی نے آکھیا ہوئے کملے کہ دی گل کر دیتی ہے وہ میرے نبی دا فیض کوئی محدود تو نہیں بلکہ لا محدود نبی دا فیض محدود نہیں میرے نبی دا فیض لا محدود ہے جے میرے کول چھوٹی موجود ہے او تیرے کول چھوٹی موجود ہے لے ذرا اگے سے چھوٹی نے لایا نبی پاک دے غلاموں پہلی چھوٹی دے ید اللہ والے ہاتھ لگے سن اس چھوٹی نے چانن کیتا سی دوسری چھوٹی اس چھوٹی دے نال ٹچ ہوئی اس چھوٹی نے چانن کرنا شروع کر دیتے سبحان اللہ اس چھوٹی نے بھی چانن کرنا شروع کر دیتے نے اے ہے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اے ہے میرے نبی دی عظمت و شان تاندے میں اعلی حضرت امام العظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دربار کو حضور دی عظمت اور شان کا ترجمہ کرا رہا ہے سب سے سب سے سب سے آپ لکھتے نے فرماتے نے کون دیتا ہے
اینی محبت نال نبی دا ذکر خیر کر بھی رہے تے سن بھی رہے دینے والا ہے سچا محبت نال دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وہ جنہاں جنہاں نو میرے نبی دی ذات والو خیرات ملی ہے او نبی دا غلام محبت نال نبی دا ذکر خیر کرے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا سمجھ آ رہی ہے دوستانو ایک پاسے کمال موسیٰ کلیم اللہ ہے تے ایک پاسے کمال حبیب اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی نو کمال بھی دیتے نے حضور نو اللہ نے خود بھی باق کمال بنا دیتے سبحان اللہ اور چوتھا کمال عرض کرا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دی پاک بارگاہ وچ آپ دی قوم آدھے رہے قوم نے موسیٰ کلیم دی بارگاہ وچ عرض کی تھی اللہ دے نبی پانی ختم ہو گیا ہے سانو پانی چاہیے پانی ختم ہو گیا ہے پانی چاہیے موسیٰ کلیم اللہ نے رب دی بارگاہ وچ عرض کی تھی مالک ایک قوم پانی پہ منگدی ہے قوم پانی پہ منگدی ہے اللہ نے فرمایا اپنا آسا اس پتھر دے مار تے پتھر جو پانی دے چشمے جاری ہو گیا سبحان اللہ رب دا قرآن وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اللہ نے فرمایا اس پتھر دے اپنا آسا مارو پانی نکل آئے گا سبحان اللہ قرآن فرماتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا جو موسیٰ کلیم اللہ نے پتھر دے آسا ماریا نا تے آسا آپ نے ایک بارہ ماریا پتھر کیوں پانی دے چشمے 12 نکلنے شروع 12 چشمے پانی دے اس پتھر کو نکلے کیوں چونکہ قبیلے آپ دے جڑے قوم دے سن کنے سن 12 قبیلے سن اچھا ہن غور کرو جیدی نسبت نبی پاک صاحب لولاک دے نال ہو جاوے اس آسے نو بھی پتہ لگ جاندہ ہے کہ 12 چشمے کڈڑے نے تے اس پتھر نو بھی پتہ لگ جاندہ ہے کہ 12 چشمے کڈڑے نے تے اسی نبی دی ذات دے اتے حملہ کرن دی کوشش کریے نبی دی عزت عظمت شان شوکت نو کم کرن دی کوشش کریے اور میرے نبی دی شان تے بڑی افضل و اعلی ہے میرے نبی دا مقام تے بڑا افضل و اعلی ہے دیگر انبیاء علیہ السلام نو اللہ نے بڑیاں شاناں دتیاں بڑے مقام دیتے وہ نبیاں دیاں شاناں تے بڑیاں اللہ وہ جنہاں دی نسبت نبیاں دے نال ہو جاوے اللہ انہاں نو بھی اللہ فرما چھڑدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرے نبی دے غلامو چشمے جاری ہوئے اے موسیٰ کلیم اللہ دا کمال ہے اچھا ہوں ایک کمال کوئی چھوٹا کمال نہیں بہت بڑا کمال ہے بہت بڑا کمال ہے پتھر تو تیار سامارے آتے پتھر تو پانی دے چشمے نکل گئے ہون اپنے نبی دا کمال سن بابت اللہ سبحان اللہ سرکار اپنے غلامہ دے نال غزوہ تے جا رہے ہیں رستے دے اندر پانی ختم ہو گیا غلامہ نے عرض کی تھی لجپالا پانی مک گیا ہے پانی چاہیے سرکار نے فرمایا علی کتھے وے حضور میں حاضر ہاں حضور نے ارشاد فرمایا او پہاڑے اس پہاڑ دی پرلی سائیڈ دے اوتے ایک حبشی غلام پانی دا مشکیزہ لے کے جا رہے ہیں جا انہوں میری بارگاہ وچ لے گا سبحان اللہ پہلیو پتہ نہیں تساں توجہ کیتی ہے کہ نہیں وہ اس حضور دے فرمانے وچ اس گل وچ ساڈے عقیدے دی کھلم کھلا ونڈ ہو گئی ساڈا عقیدہ واضح طور تے بیان ہو گئے اچھا کچھ لوگ نا نبیاں دے کمالات تو بڑے ہی پچھاں بھجدے نے
نبیاں دے کمالات سن کے بڑے ڈر دے نے، مگر رب ذوالجلال دی ذات نے ساڈا کیتا قرآن وچ ٹھوک ٹھوک کے بیان سبحان اللہ اللہ رب العزت دی ذات نے ساڈا کیتا کھل کے قرآن وچ بیان سبحان اللہ میرے نبی جا رہے نے اتنا بڑا پہاڑ تے محبوب نے فرمایا پرلے پاسے ایک غلام جا رہے تو دس بھی دیتا غلام کیڑا ہے حبشی غلام ہے ہاتھ وچ کی ہے مشکیزہ پانی دا جاؤ انہوں لے کے آ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے اے عرض نے کی کملی والے آ کیڑی دور بین دے نال ویکھیا ہے کملی والے آ کیڑے کیمرے دے نال ویکھیا ہے کملی والے آ کیڑے ایسے آلے دے نال ویکھیا ہے جو پہاڑ دے پرلے پاسے تینوں غلام نظر آ گیا ہے نا نا علی المرتضی شیر خدا جان دے سن اے میرا نبی دنیا دیاں بھی خبراں رکھدا ہے میرا نبی آخرت دیاں بھی خبراں رکھدا ہے میرا نبی قیامت دیاں بھی خبراں رکھدا ہے بلکہ میرا نبی اپنے ہر ایک غلام دی خبر رکھدا علی المرتضی جان دے سن حضور نے حکم دیتا علی چل پہلے چلدیاں جدو اس پہاڑ نو کراس کیتا تے ویکھیا واقعتاً حبشی غلام جا رہا ہے ہاتھ دے اندر مشکیزہ ہے امام الانبیاء دے غلام حضرت علی المرتضی کے ہو آپ نے فرمایا ساڈے سرکار نے تینوں یاد کیتا ہے میری سرکاراں نو یاد کیتا ہے ساڈے سرکار نو جاندا ہے ساڈے سرکار نو جاندا ہے میرے نبی دے غلاموں اس حبشی غلام نے آکھیا میں تواڈے سرکار نو نہیں جاندا حضرت علی المرتضی نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا وہ جنہوں سارا جگ جاندا ہے وہ تو کیوں نہیں جس نبی نو سارا جگ جاندا ہے تو کیوں نہیں جاندا میرے نبی دے غلامے حضرت علی المرتضی نے فرمایا نبی کے پاک نے تینوں یاد کیتا ہے حبشی غلام آکھدا ہے میں ایک یہودی دا غلام پانی میں دے واسطے لے کے جا رہا ہاں اگر مینوں لیٹ ہو گئی میرے وقت دے اندر تاخیر ہو گئی تو مینوں نے ڈانٹنا ہے مینوں نے مارنا ہے مینوں گالیاں دینیاں نے مینوں ٹائم نال فارغ کر دے تو پھر میں تواڈے نال جانا وا علی المرتضی نے فرمایا ایک باری چل تے صحیح ایک باری جا دے صحیح حبشی غلام علی المرتضی دے نال جا رہا ہے امام الانبیاء دے غلام جدو حبشی غلام دی نگاہ فتوحا والے چہرے دے پئیے میرے نبی نو جب حبشی غلام نے ویکھیا ہے پھر ٹک ٹکی لا کے نبی نو ویکھدا ہی رہ گیا ہے سبحان اللہ حضور نو ویکھدا ہی رہ گیا ہے امام الانبیاء دے غلاموں حبشی غلام نے علی پاک نو آکھیا ایہی تواڈے سرکار نے علی پاک نے فرمایا ہاں ایہی ساڈے سرکار نے تو اجے اے میرا یار نے بٹھا جنوں ویکھ کے تن شرماوے
یہی سرکار نے آپ نے فرمایا ہاں یہی سرکار نے بس ویکھی جا رہا ہے ویکھی جا رہا ہے ویکھی جا رہا ہے علی پاک نے پوچھنا کیتا حبشی غلام خیر تے ہے کی ہویا ہی کی ویکھی جا رہا ہے حبشی غلام آکھدا ہے اس تواڈے سرکار نو تواڈے نبی نو اللہ نے حسن انہاں دیتا ہے بس دل کردا ہے اس چہرے نو ویکھی جاواں بس ویکھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ حسن مصطفیٰ کمال مصطفیٰ جمال مصطفیٰ سبحان اللہ دل کردا ہے بس ویکھی جاواں ویکھی جاواں میرے نبی دے غلامو سرکار نے ارشاد فرمایا حبشی غلام مشکیزے دا ذرا منہ کھول سبحان اللہ سبحان اللہ مشکیزے دا منہ کھول سبحان اللہ حبشی غلام عرض کردہ ہے لجبالا میں یہودی دا غلام ہاں جے پانی کم ہو گیا کٹ ہو گیا تے اس یہودی نے میں نو مارنا ہے سزا دینی ہے جے میرے وقت وچ تخیر ہو گئی تاں بھی میں نو سزا دینی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا حبشی غلام بس مشکیزے دا منہ کھول دے نہ پانی کٹ ہوئے گا نہ تیرے جان میں تخیر ہوئے گی تے نہ تنو مار لگے مشکیزے دا منہ کھول دے مشکیزے دا منہ کھول دے مشکیزے دا منہ کھول دے اس حبشی غلام نے مشکیزے دا منہ کھولیا امام الانبیاء نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ مبارک مشکیزے دے اندر پایا سبحان اللہ ید اللہ والا ہاتھ مشکیزے دے اندر پایا سرکار نے غلامہ نے حکم دیتا میرے نبی نے فرما آؤ اپنی سواریاں اونٹنیاں نو جنہیں گول اٹھنے اپنی سواریاں نو آگے تسی پانی پیا لو اپنی سواریاں نو آگے پانی پیا لو میرے نبی دے غلاموں حیات الحیوان دے اندر میں پڑھ رہا سا کہ ایک وقت کنا پانی پیتا ہے انہوں نے لکھیا ہے ایک اونٹ اتنا پانی پیتا ہے کہ 10 دن اگر وہ پانی نہ ملے تو انہوں پانی پین کی حاجت نہیں ہوگی ایک اونٹ اتنا پانی پیتا ہے اگر 10 دن وہ پانی نہ پیوے تو انہوں پانی پین کی حاجت نہیں ہوندی انہاں ہے کہ یعنی اپنے اندر وہ پانی محفوظ کر لیندہ ایک وارا پیوے اچھا وہ مشکیزہ سی جے دے اندر 40 لیٹر 42 لیٹر 45 لیٹر صرف پانی سی سرکار نے حکم دیتا اپنے اونٹ لے کے آؤ انہوں نے پانی پیاؤ حضور نے فرمایا پانی دے نال اپنے کپڑے بھی دھوو جنہاں نے غسل کرنا ہے غسل بھی کرو جنہاں نے وضو کرنا ہے وضو بھی کرو میرے نبی نے فرمایا آپ بھی پانی پیو جنہاں دے کول پانی نہیں مشکیزے جنہیں خالی نہ ہو اپنے خالی برتن بھی سارے دے سارے بھر لو میرے نبی دے غلاموں خالی جنہیں بھی برتن سن سارے برتن پانی دے نال بھر دیتے گئے جنہیں بھی سواریاں سن ساریاں سواریاں نے پانی پلا دیتا گیا غلامہ نے جدی جس حوالے نال بھی حاجت سی غلامہ نے اپنی حاجت پوری کی تھی جب حاجت پوری ہو گئی سرکار نے اس حبشی غلام لوگ کیتا میرے نبی نے فرمایا دیکھا تیرا پانی کم تے نہیں ہویا ویکھتے صحیح تیرے پانی دے اندر کمی پیشی دے نہیں آئی تیرا پانی کم تے نہیں ہویا مدینہ دے تاجدار دے غلاموں اس حبشی غلام نے آکھیا قسم اس رب کبریا دی جس مالک نے تانوں انہا حسن و جمال عطا کر کے بھیجا ہے میں ویکھ لیا ہے میرے پانی وچ ایک قطرہ بھی کم نہیں دے ہویا
ایک قطرہ بھی میرے پانی تو کم نہیں ہویا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے حضرت سیدنا جابر کو نہیں پوچھ دیا تسا اس وقت موقع دے موجود سی اے ارشاد فرماؤ 40-45 لیٹر پانی سی تے پانی باقی دا کتھوں آیا سی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماؤندے نے اساں موقع دے موجود سا اساں ویکھیا اے مدینے والے تاجدار نے جدو اپنا اللہ والا ہاتھ اس مسکینے دے اندر پایا ہے اللہ نے حضور دیا پنجے انگلیاں وچوں پانی دیا نہراں بگا چلیا۔ نبی دا ذکر سن کے جدا جدا سینہ مدینہ ہویا محبت نال سبحان اللہ ذوق نال ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامو حضرت سیدنا جابر فرماندے نے اساں ویکھدے رہے ہیں جدو حضور نے جد اللہ والا ہاتھ پایا سی نوش مسکیجے وچ تے اللہ نے حضور دیاں پنجے انگلاں وچوں پانی دیاں نہراں وگا دیا۔ اچھا وہ حبشی غلام جڑا سی اگے ہو کے عرض کردا حضور مینوں اجازت دے میں جا سکنا وا اجازت دے میں جا سکنا وا اجازت ہے میں جا سکنا وا۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں تینوں اجازت ہے پر ایک نشانی ساڈے کولوں بھی لے جا ایک نشانی تینوں دینے ہاں ساڈے کولوں بھی لے جا۔ مدینے دے تاجدار دے غلام میرے نبی نے حبشی غلام نو فرمایا غلام اگے آ جا اگے آ جا اگے آ جا نیڑے آ جا۔ واہ حبشی غلام تیری عظمت نو سلام ہے تو جا رہے شیش سرکار نے تینوں یاد فرمایا اپنی نگاہاں دے سامنے کھڑا کر کے میرے نبی نے فرمایا حبشی غلام ہن ذرا میرے نیڑے آ جا میرے نیڑے آ جا اگے آ جا۔ میرے نبی نے عید اللہ والا ہاتھ اس مسکیجے تو کڑیا کڑ کے سرکار نے اس حبشی غلام دے چہرے تے پھیریا اس جگہ تو لٹ کے تھلے تکر پورے دا پورا جسم کالا سی اس حبشی غلام دا جڑا چہرہ سی اور روشن ہو گیا چہرہ پورے دا پورا روشن ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جا ہن تینوں اجازت دے جا چلا جا۔ مدینے دے تاجدار دے غلاموں حبشی غلام چل پیا ہے چلدیاں جدو اپنے مالک دے کول پہنچیا ہے دروازے دے دستک دتی تے مالک جدو آیا ہے ویکھ کے آکھدا ہے تو ہو رے میرا غلام نہیں تو ہو رے میرے غلام دا رنگ تے کالا ہے تو ہو رے تو میرا غلام نہیں۔ اور اس حبشی غلام نے آکھیا دیکھو تو صحیح میرے نین نقش دیکھو میری شکل و صورت دیکھو میری شکل و صورت دیکھ کے سواری دیکھو جڑی سواری تساں دتی سی وہی ہے۔ انہیں آکھیا ہاں سواری وہی ہے مشکیزے وال غور کرو جڑا مشکیزہ تساں دتا سی وہی ہے ہاں مشکیزہ وہی ہے۔ اور او یہودی پوچھدا ہے او باقی رنگ کالا ہے چہرہ بڑا روشن ہے دس دے صحیح وجہ کی بنی ہے دس دے کوئی سبب کی بنے آئے ہے۔ اس حبشی غلام نے آکھیا بیت میں ساری گل دسنا وا۔ میرے نبی دے غلاموں اپنے مالک نو اس یہودی نو حبشی غلام نے گل دا گل ماجرا سنایا۔ جدو حبشی غلام نے ساریاں گلاں سنایا یہودی نے جدو گل سنی اگے یہودی آکھدا ہے اے دس مدینے والا ہن اوتھے ہوئے گا آئے جنہوں تو مل کے آئے ہیں جتھے مل کے آیا ہے وہ مدینے والا اتھے ہوئے گا۔ حبشی غلام نے آکھیا امیدیں بڑی ہے سرکار اتھے ہی ہوں گے۔ انہیں آکھا پھر چلیے جدہ تو دیدار کر کے آئے میں بھی ادھا دیدار کر کے آئے۔ میرے نبی دے غلام وہ چال پہنے
چلدیاں جدو سرکار دی پاک بارگاہ وچ یہودی پہنچیا ہے نا کہ حضور دے ودھا والے چہرے نو بس ویکھیا ہے سبحان اللہ ویکھیا ہے ٹکی لا کے سبحان اللہ نبی یہ پاک دے چہرے نو او یہودی بھی ویکھی جا رہے آئے سبحان اللہ علیدہ نے گرامی حضرت سلطان باہو نے اپنی زبان وچ ترجمہ کیتا ہے میرا دل پیا کرتا ہے اس محفل نو سلطان باہو دے دربار والے کے جامع محبت نال بول چھڈو سبحان اللہ سلطان باہو ترجمہ کر دینے آپ فرما دینے کہ اے تن میرا میرے نبی دے غلاموں تڑی عظمت نو سلام ہے عظمت نو سلام ہے کہ تساں رج کے مصطفیٰ دا دیدار کیتا رج کے ودھا والے چہرے دا تساں دیدار کیتا میرے نبی دے غلاموں گل مقامہ اس یہودی نے جو دو سرکار نو ویکھیا نا تے بس ویکھدا ہی رہ گیا سبحان اللہ ویکھدا ہی رہ گیا صحابہ کرام نے پوچھنا کیتا کی ویکھی جانا ہے تو انہیں کے جواب دیتا انہیں آکھیا قسم اس رب ذوالجلال دی جس مالک نے اس نبی نو حق تے سچ بنا کے بھیجیا ہے میں پوری دنیا وچ اس مصطفیٰ ورگا حسین و جمیل اور کوئی نہیں ویکھی مصطفیٰ ورگا حسین و جمیل اور کوئی نہیں ویکھیا میرے نبی دے غلاموں اسی بڑے خوش قسمت ہاں جو اللہ نے سانو نبی آخر الزمان دا امتی بنایا ہے نبی آخر الزمان دا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ببرکات نے سانو امتی بنایا ہے تو پھر اسی نبی یہ پاک صاحب لولاک دے امتی ہون دی وجہ کو سادہ حق کے نبی دی آمد دے چرچے انج کریے جے میں کرن دا حق نبی دے میلاد انج منائیے جے میں منان دا حق کے نبی دی آمد دیاں خوشیاں انج کریے جے میں کرن دا حق کے انشاءاللہ بس تھوڑے ہی دن رہ گئے نہیں آج ماشاءاللہ سمار ہو گیا ہے منگل بدھ جمعرات تے جمعہ 12 ربیع الاول شریف والا دن میرے نبی دی آمد والا دن
انشاءاللہ جنہیں بھی نبی دے غلام بیٹھے نے ساریاں نے حضور دی آمد والے جلسے دے اندر شرکت کرنی ہے انشاءاللہ العزیز تے گج بج کے نبی دی آمد تے اساں جلوس کڈنا ہے انشاءاللہ حضور دی آمد دیاں خوشیاں منانیاں نے میرے طرفوں پوری محفل نوں اس دن دی دعوت ہو گئی تے اگے تساں دوست احبابا نے اپنے اپنے بیلیاں نوں سنگیاں نوں دوستاں نوں دعوت دینی ہے انشاءاللہ العزیز جلوس اس طرح دا کڈنا ہے پتہ لگے 84 چک وچوں نبی دے غلام حضور دی آمد دا ذکر کردے آ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ وچ دعا ہے مالک اج دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما